السلام علیکم دوستوں میں افتخار رفیع. اور ابھی جب میں واک کے لیے آ رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک گانا آ رہا تھا، اور وہ گانا میں آپ کو سناتا ہوں کہ سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کل کے لیے آج کو نہ کھونا، کل نہ یہ آ جائے گا. تو دوستو میں نے سوچا کہ واقعی آنے والے کل کی فکر میں، تفکر میں، ڈپریشن میں آج کو انجوائے نہیں کرتا. حالانکہ زندگی تو وہ ہے جو لمحے موجود ہے. دوستو میں جب آنے والے کل کی ٹارگٹس بنا کے بیٹھ جاتا ہوں اور نظر اس پہ ٹکا لیتا ہوں تو پھر آج میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. میں آج کی بلیسنگز دیکھ نہیں پاتا، انجوائے نہیں کر پاتا. دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں شوبز میں آیا تھا تو میں 2 سال کا ڈپلومہ لے کر آیا تھا، اور جب میں پی ٹی وی گیا تو مجھے بڑے چھوٹے چھوٹے رول ملتے تھے، اور 10-12 سال روٹین یہ رہی کہ مجھے بہت چھوٹا کام ملتا تھا، اور میں دن میں بابا جی اشفاق صاحب اور ڈاکٹر انور سجاد صاحب کے پاس بیٹھ کے اسکرپٹ رائٹنگ کی ٹریننگ لیتا تھا بلا وجہ، کیونکہ میں ایکٹنگ کرنے آیا تھا. لیکن جب میں شام کو گھر جاتا تھا تو شام کو گھر جا کر میں ہمیشہ اپنی لائبریری سے کچھ کتابیں پڑھتا تھا اور کچھ لکھتا تھا. تو یہ میری 10-11 سال روٹین رہی. اور جب میں رائٹر ہو گیا، میرے اسکرپٹس بکنے لگ گئے، تب مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ افتخار رفیع، اگر تمہیں اس وقت ایکٹنگ کا کام مل گیا ہوتا تو تم آج رائٹر نہ ہوتے. دوستو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے لیے ضرور بہت کچھ رکھا ہوتا ہے پس پردہ، لیکن میری جلد بازی اور جلدی حاصل کرنے کی تمنا مجھے وہاں تک جانے نہیں دیتی. اس سے پہلے میں کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہوں. دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے بندر کے شکار کا روایتی طریقہ دیکھا ہوگا، نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں بندر کے شکار کا روایتی طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشے کے بڑے سے مرتبان کے اندر چنے ڈال کے رکھ دیے جاتے ہیں، جس کا مرتبان کا منہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کو ایک جگہ پہ فکس کر دیتے ہیں جنگل میں. بندر آتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، اور مرتبان کے چھوٹے سے سوراخ میں سے ہاتھ ڈالتا ہے اندر اور مٹھی بھر لیتا ہے. اب چنوں سے مٹھی بھرنے کے بعد جب وہ باہر کھینچتا ہے تو اس کی مٹھی مرتبان کے منہ پہ پھنس جاتی ہے. وہ زور لگاتا ہے، مٹھی نہیں کھولتا، زور لگاتا ہے، مٹھی نہیں کھولتا. اتنی دیر میں شکاری آتا ہے، اس پہ بوری ڈالتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے. اسی طرح افتخار رفیع بھی یہ کرتا ہے کہ آج کی زندگی جب وہ زندہ ہے، لمحہ موجود کو چھوڑ کے آنے والے کل کی فکر میں ضد کی مٹھی بند کر لیتا ہے کہ میں نے تو یہ کرنا ہے، تو وہ آج کو انجوائے نہیں کر پاتا. اس بندر کی طرح وہ ضد کی مٹھی نہیں کھولتا، اور اتنی دیر میں اس کو انزائٹی اور ڈپریشن آگے پکڑ لیتا ہے، اس کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن ضد کی مٹھی نہیں کھولتا. تو دوستو افتخار رفیع کو چاہیے کہ وہ آج کو انجوائے کرے، لمحہ موجود کو انجوائے کرے، لمحہ موجود میں جینا سیکھے، کیونکہ زندگی یہ ہے. جب افتخار رفیع جی رہا ہے، کل میں ہوں گا نہیں ہوں گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. آج ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ہے حقیقی لائف. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین.